بھائی نے جی کمنٹ میں سوال کیا کہ میں ایک حدیث لے کر ایک مولوی صاحب کے پاس گیا اور میں نے ان سے پوچھا، سوال کچھ وغیرہ کیا، تو انہوں نے کہا جی کہ اب اگر آپ ہمارے فرقے کو چھوڑ کے دوسرے فرقے کے مولویوں کو سنیں گے تو آپ گمراہ ہو جائیں گے، یہ وہ سارے بد مذہب ہیں اور آپ اپنے دین سے مذہب سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے۔ تو انہوں نے کہا جی اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ تو بھائی بات میں یہ ہے کہ جو ہمارے معاشرے کے جو مولوی حضرات ہیں وہ ماشاءاللہ سے اپنی کہانیاں قصے سنانے کے وہ عادی ہو چکے ہیں، اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ جو قصے کہانیاں وہ سنا رہے ہیں لوگ اس کو جو ہے نا وہ بس سنیں اور منوان اس کو تسلیم کریں، ہم سے کچھ حوالہ جات نہ پوچھیں اور ہمارا یہ کام چلتا رہے۔ لیکن اب کیونکہ جدید دور ہے اور لوگوں تک قرآن اور حدیث کی ایکسیس بہت آسان ہے، تو لوگ اس حق کی تلاش میں رہتے ہیں، اور انڈرسٹوڈ ہے کہ ایک مسلمان کو حق کی تلاش میں ہر وقت رہنا چاہیے، یہی ہم پہ فرض بھی ہے۔ چلیں ہم اسے قرآن کی نظر سے دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے بارے میں کیا ارشاد فرماتے ہیں۔ تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الزمر میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جو بات کو کان لگا کر سنتے ہیں اور جو بہترین بات ہے اس کی اتباع کرتے ہیں، یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں اور یہی عقل مند لوگ ہیں۔ یعنی کہ بات کو غور و فکر سے پہلے سنتے ہیں، پھر جو اچھی بات بہترین بات ہے اس کی اتباع کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہی لوگ ہدایت پانے والے ہیں اور یہی عقل رکھنے والے ہیں۔ عقل رکھنے والا ہی ہدایت پاتا ہے۔ تو اب اس کو بہترین بات کیا ہو سکتی ہے؟ بہترین بات اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بات ہو سکتی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہو سکتی ہے۔ تو بہترین طریقہ بھی یہی ہے، ہم اسی قرآن پاک کی آیت پہ غور و فکر کریں تو ہم اس پہ بہترین طریقہ یہی سمجھ آتا ہے کہ آپ سب کی بات کو سنیں، جو بات سب کی بات کو، آپ کو کوئی بھی مسئلہ درپیش ہے، آپ اس کے بارے میں سیکھنا چاہتے ہیں، حق تک پہنچنا چاہتے ہیں، تو آپ تمام جو مختلف رائے ہیں ان سب بندوں کو سنیں۔ وہ جو ریفرنس دیں قرآن پاک یا حدیث مبارک کا جو ریفرنس دیں گے ان کو نوٹ کر لیں، اور پھر جو اس کو جا کے خود تصدیق کریں کہ کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے واقعی ایسا قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث بیان کی گئی وہ صحیح حدیثیں ہیں اور واقعی ایسا بیان فرمایا گیا ہے جیسا کہ بیان فرمایا گیا۔ پھر جو بات قوی ہے جو قرآن و حدیث کے مطابق ہے اس پہ قائم ہو جائیں۔ یہ بہترین طریقہ ہے حق تک پہنچنے کا۔ اگر